تو اصل تعریف، خاص تعریف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ الف لام کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں اور کسی کی تعریف نہیں، جتنی بھی تعریفیں دنیا کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری رب العالمین کی ہے، اللہ کی ہے۔ حمد، حمد کے اندر شکر کا بھی لفظ ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، چار لفظ بولے جاتے ہیں تعریف کے ضمن میں، آپ سنتے ہیں، ایک ہم حمد کہتے ہیں، ایک ثنا کہتے ہیں، ایک شکر کہتے ہیں، ایک لفظ ہم مدح استعمال کرتے ہیں۔ مدح کا معنی بھی تعریف ہے، حمد کا معنی بھی تعریف ہے، لیکن حمد صرف زندہ کی تعریف ہے اور مدح زندہ کی بھی ہوتی ہے، مردہ کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ حمد استعمال کیا، مطلب لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تمام قسم کی تعریفات جو ہیں وہ زندہ اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، ذو الجلال والاکرام، ذو العرش والمجید، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ذات کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، شفیع اعظم، ہادی اعظم، اکمل الانبیاء، احسن الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ میں ذکر منزہ پر سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام احادیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور کسی بھی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی عظمت کی اور اہمیت کی دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کے احادیث کے اندر 99 نام ذکر ہوئے، ان للہ 99 اسما 100 غیر واحد من احصاها فقد دخل الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو شمار کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام جو آپ سنتے ہیں وہ فاتحہ ہے۔ ایک تو یہ قرآن پاک کا آغاز ہے، اس حوالے سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ترتیب کے حوالے سے یہ نمبر 1 سورت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ترتیب نزولی کے حوالے سے 1 نمبر ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی آپ جانتے ہیں وہ سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ ترتیب جس حوالے سے سورہ فاتحہ 1 نمبر پر ہے اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے،
اور یہ وہ ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسرا، نماز کا آغاز اس صورت سے ہوتا ہے۔ دنیا کی اہم ترین کتاب کا آغاز بھی فاتحہ سے، اور عبادات کے اندر اہم ترین عبادت نماز کا آغاز بھی فاتحہ سے۔ اس کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا دروازہ ہے۔ اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی بنیاد ہے۔ اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کتاب کا آغاز حمد سے ہو رہا ہے، اور اس کو سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے کہ الحمد کے اندر شکر کے معنی ہے کہ اللہ کی اس انداز سے تعریف کرنا کہ اس میں شکر کے جذبات بھی ہوں۔ اور اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دم کرنے والی سورت ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی ماں ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام قرآن میں ذکر ہوا، وہ السبع المثانی ہے، جو سورہ حجر کے اندر ذکر ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور اس کا ایک نام قرآن عظیم ہے۔ اس کو سورۃ الکنز بھی بولتے ہیں، جیسا کہ پچھلے خطبہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت اللہ کے نزدیک نور کہلاتی ہے۔ یہ قرآن کی افضل ترین سورت ہے، اعظم ترین سورت ہے۔ اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا خزانہ ہے، اور اس کو سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وفا کرنے والی سورت ہے۔ سورۃ الکافیہ، یہ انسان کے لیے کافی ہے، کسی مسلمان کے لیے کافی سورت۔ تو سورۃ الفاتحہ نماز کا آغاز، قرآن کا آغاز، اور یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز کے اندر، یعنی جس نماز کی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، وہ نماز نہیں ہوتی، وہ رکعت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا دوسرا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا، وہ ام الکتاب ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن اور حدیث، یعنی یہ ایسی صورت ہے جو اس کتاب کی، کتاب عظیم کی ماں ہے۔ ام القرآن، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوا، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فہی خداج، اور سنن ترمذی کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی ام الکتاب و ام القرآن والسبع المثانی والقرآن العظیم۔ یہ سنن ترمذی کی روایت میں یہ 4 نام بیان ہوئے سورہ فاتحہ کے۔ تو یہ سورت جو ہے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں۔ قرآن مجید تو سارا قرآن ہے، پھر اس اکیلی سورت کو ام القرآن کہنا یہ اس سورت کی اہمیت کی دلیل ہے۔ تسمیت الجز باسم الکل، اس کو عربی اصطلاح میں کہا جاتا ہے
کہ کسی جز کو کل کا نام دے دینا اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کہ سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ماں پڑھ رہے ہیں۔ ماں کے بدن سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بدن سے باقی قرآن کے مضامین نکلتے ہیں۔ ماں پہلے ہوتی ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ پہلے ہے اور باقی سورتیں بعد میں ہیں۔ تو اس کو ام القرآن، ام الکتاب والسبع المثانی، سبع المثانی کا کیا مطلب ہے؟ سب کہتے ہیں 7 کو، اور مثانی کہتے ہیں جس کو بار بار دہرایا جائے، جس کو بار بار پڑھا جائے۔ یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم دن اور رات کے 17 فرائض کے اندر بار بار پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو مثانی کہا گیا ہے۔ اس لیے بھی اس کو مثانی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے اسنا سے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب یہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے پھر میری تعریف کی۔ تو اسنا کا معنی مثانی اسی سے نکلا ہے، تو اس کا معنی کسی چیز کو بار بار دہرانا۔ تو یہ سورت دن میں مسلمان اس کو بار بار دہراتے ہیں، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اس کے مضمون اتنے اہم ہیں کہ اللہ رب العزت مسلمان سے بار بار اس کو دہرواتا ہے کہ اس کو یاد رہے، اس کا عقیدہ پختہ ہو جائے۔ اور قرآن مجید کے اندر جتنے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے اس سورت کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا۔ تو ایک نام سبع المثانی، مثانی سے ایک لفظ استثناء بھی ہے۔ استثناء کا معنی یہ ہے کہ یہ سورت نہ تورات میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ انجیل میں آئی، کسی نبی کو اس سے پہلے عطا نہیں ہوئی۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کی یہ اہمیت ہے کہ کسی اور کو نہیں ملی، یہ ہم کو ملی ہے۔ جیسا کہ پچھلی جمعہ حدیث میں نے بتایا تھا، فرشتہ اترا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 2 آیات کو پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن العظیم، قرآن تو سارے کا سارا انہو لقرآن مجید، پھر سورہ فاتحہ قرآن کیسے ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ تسمیت الجز باسم الکل، بعض اوقات جز کو کل کا نام دے دیا جاتا ہے اور بعض اوقات تسمیت الکل باسم الجز، کہ کل کو جز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مختلف اوقات میں آتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کو کہتے ہیں، حج عرفہ کا نام ہے۔ عرفہ تو ایک مقام ہے، ایک جز ہے حج کا، سارے کا سارا حج عرفہ تو نہیں ہے، لیکن عرفہ کو حج کہہ دیا گیا۔ حج کے ایک رکن کو پورے حج کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ مطلب حج کے اندر جو عرفہ کا دن ہے، جو یوم عرفہ ہے، وہ سب سے اہم ہے۔
حج کا اہم ترین دن یوم عرفہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے قرآن مجید پڑھا۔ اب اس کی اہمیت پہ غور کریں کہ سورۃ الاخلاص کو یہ نہیں کہا گیا، حالانکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا گویا 10 بارے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کے بارے میں کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کی وجہ سے یہ سورت اسے جنت میں لے جائے گی۔ اس لیے اپنی نمازوں کے اندر جب آپ قرات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس سورت اخلاص کو ملانے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہ 4 نام سنن ترمذی کی حدیث میں ذکر ہوئے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام ہے سورۃ الرقیہ، دم کی سورت۔ ہم دم کروانے کے لیے جاتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس، ہمارا ذہن ہے کہ وہ شخص بڑا نیک ہے، اس سے دم کرواتے ہیں۔ یہ سورت بذات خود ایک دم ہے، اور یہ دم کیوں رکھا گیا اس کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ہر ایک کو چونکہ سورت آتی ہے، مسلمان کے بچے کو یہ سورت آتی ہے، تو لہٰذا وہ خود اپنے آپ کو دم کرے، اپنے بچوں کو دم کرے، اپنے گھر میں دم کرے۔ اس سورت کو بطور دم ہر نمازی استعمال کرے، ہر مسلمان استعمال کرے، کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو۔ تو درباروں پہ مزاروں پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، سفر جہاد سے واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، بھوک لگی ہوئی ہے، نمائندہ بھیجا قریبی بستی کے اندر کہ جائیں ان کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ آئے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ان بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں جب انہوں نے انکار کیا تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ کو غصہ آیا کہ میں تمہارا بندوبست کر لیتا ہوں کہ تم نے میرے نبی کے صحابہ کو کھانا کھلانے سے انکار کیا ہے۔ ان کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈنگ لیا، موذی جانور نے ڈنگ مار دیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہیں، اسی پریشانی کے عالم میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ ایک قافلہ آیا ہے بستی کے پاس، وہ بڑے نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی حال بتائیں گے۔ انہوں نے اپنی لونڈی بھیجی، قام منا واحد، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا ہاں میں دم کروں گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کے ساتھ گئے، آپ نے دم کیا۔ حدیث کے لفظ ہے جیسے وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، جیسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دم فرمایا وہ شخص ایسے ہو گیا جیسے رسیوں سے آزاد ہو گیا۔ اب یہ دم کرنے سے پہلے انہوں نے ان سے کہا کہ ہم دم کریں گے مگر اس کی اجرت لیں گے 30 بکریاں۔ اب یہاں پر اگر اسی پہ بات کی جائے تو جمعہ ختم ہو جائے گا۔ وہ دم کی اجرت نہیں تھی، وہ ان کی بخیلی کی سزا تھی جو صحابہ ان کو دینا چاہتے تھے۔ اور ابو سعید خدری یہاں پہ اپنا نام نہیں لے رہے، فرمایا قام منا واحد، ہم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے کہ میرا نام آئے گا، کوئی میری تعریف کرے گا تو ریاکاری نہ ہو جائے۔ وہ 30 بکریاں تو لے لی مگر 30 بکریوں کو استعمال نہیں کیا، ان کو ذبح نہیں کیا، ان میں سے کسی کا گوشت نہیں بنایا۔ سوچ کیا ہے؟ مدینے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے
اللہ کے رسول بتائیں گے کہ اگر یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں تو ہم ان کو استعمال کریں گے، اگر انہوں نے کہا نہیں تو ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر قصہ بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھو۔ محدثین کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حصہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ان کے دل کو پورا اطمینان ہو جائے کہ جو یہ کرنے لگے ہیں وہ حلال ہے۔ صحابہ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ رکھا۔ اللہ کے رسول کو گوشت کا لالچ نہیں تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ دین بزرگوں کی باتوں کا نام نہیں، کسی کے نظریات کا نام نہیں۔ صحابہ کا منہج کیا ہے؟ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، جب تک رہنمائی صحیفہ قرآن جس پہ نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیں، اس وقت تک وہ چیز استعمال نہیں کرتے۔ اس کی ایک اور مثال سمامہ بن وصال رضی اللہ عنہ، یہ عیسائی تھے، سردار تھے اپنے علاقے کے۔ یہ گرفتار ہو کر آئے، مسجد نبوی کے اندر ان کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اب یہ صحابہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا دودھ اس کو پلایا جا رہا ہے۔ جب اس کو آزاد کیا گیا تو یہ پھر واپس آ گیا کہ میں اپنا دل وہیں چھوڑ آیا ہوں، اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہی سچا دین ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے نفرت کرتا تھا، اس کے پیار کی انتہا یہ ہے، ایمان کی انتہا یہ ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ سمامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں عمرے پہ جا رہا تھا، ہمارے دین کے اندر عمرہ ہے، تو میں عمرے پہ جا رہا تھا، اب کیا میں عمرے پر جاؤں یا نہ جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سمامہ جاؤ، عمرہ کرو، ہمارے دین میں بھی عمرہ ہے۔ آپ عمرے پہ گئے، ان کو مکے والوں کو خبر ہو چکی تھی، تو انہوں نے آوازیں لگائیں سبوتا سبوتا، یہ سابی ہو گیا ہے، یہ سابی ہو گیا ہے، مطلب بے دین ہو گیا ہے۔ جو آباء و اجداد کے دین پہ رہے وہ دیندار، جو اس کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کرے اس کو وہ بے دین کہتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی ہم آباء و اجداد کے دین کو اپنا دین کہتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، دنیا کے سارے بڑے، جب میں نے محمد رسول اللہ کہا تھا یہ سب چھوٹے ہو گئے تھے، اور ان سب سے بڑا میں نے محمد رسول اللہ کو قرار دے دیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا میں بے دین نہیں ہوا، ما سبوتو، میں بے دین نہیں ہوا، میں نے تو سچا دین قبول کیا ہے۔ اور فرمایا جتنی بھی گندم مکے میں آتی تھی وہ ساری سمامہ بھیجتے تھے، وہ ایجنسی ان کے پاس تھی۔ فرمانے لگے آج کے بعد سمامہ کی طرف سے مکے میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا اگر اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی۔ بھائیو بھاڑ میں جائے تجارت، کاروبار، کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ پورے مکے میں میری گندم سپلائی ہوتی ہے، میرا یہ بزنس اور کاروبار ہے۔ ابھی دین میں نئے آئے ہیں اور دین کو اتنا سمجھا ہے کہ رسول اللہ فرمائیں گے تو ان کو گندم دوں گا، نہیں فرمائیں گے تو تجارت بھی ان کے ساتھ نہیں کروں۔ یہ دین ہے میرے بھائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورۃ الرقیہ ہے،
یہ دم کی صورت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ الشفاء ہے، یہ شفاء الابدان بھی ہے، شفاء الاجسام بھی ہے، جسموں کو شفا ملتی ہے۔ جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا، اس سورت کے دم سے جسم کو شفا ملتی ہے، بدن کو شفا ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شفاء الارواح بھی ہے، شفاء القلوب بھی ہے، یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، سینے کے جتنے مرض ہیں، دل کے جتنے امراض ہیں، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید سے پوچھا، ابو سعید تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس سورت میں شفا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول قرآن سارے کا سارا شفا ہے، تو اس میں سے میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا کہ یہ بھی شفا ہے۔ تو مسلمان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میرے لیے جسم کی شفا بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے، اور میرے لیے روح اور میرے سینے اور میرے دل کے امراض کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے، اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام سورۃ الوافیہ بھی ہے۔ وافیہ کا مطلب کافیہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ ایک سورت اگر کوئی سمجھ لے، اس کو سمجھ آ جائے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، تو یہ نجات کا مکمل پروگرام ہے۔ اس سورت کے اندر نجات کا مکمل پروگرام ہے۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، اس میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے؟ اس میں حمد کا بیان، اس میں شکر کا بیان، اس میں ربوبیت کا بیان، اس میں توحید الوہیت کا بیان، اس کے اندر رحمانیت کا بیان، اس کے اندر قیامت کا، مالک یوم الدین کا بیان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسلمان کے عقیدے کا بنیاد کا، ایمان کا بنیاد کا بیان، اور اس کے اندر جو مسلمان کی، ایک انسان کی اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت، اس کا بیان۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر دعا، اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، کہ اس کے اندر سب سے بڑی جو دعا ہے کسی کے لیے، وہ دعا ذکر ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نعمت دعا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اس میں صراط مستقیم بیان کیا، اور پھر صراط مستقیم حاصل کیسے ہوگا اس کا ذکر کیا۔ پھر جو صراط مستقیم کے باغی ہیں، دو بڑے گروہ، ان کا ذکر کیا۔ یہ اس لحاظ سے بھی دعا ہے کہ ہم اس کے آخر میں آمین کہتے ہیں، تو دعا کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آمین کہتا ہے، امام کی آمین کے بعد اس کی فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین مل جاتی ہے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ ہے، اور بھی اس کے میں نے آپ کے سامنے نام ذکر کیے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلا لفظ الحمد۔ الحمد یہ حقیقت میں دو لفظ ہیں، ایک الف لام ہے اور ایک حمد ہے۔ الف لام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں، سب تعریفیں، تمام حمد و ثنا۔ یہ تمام کس کا معنی ہے؟ یہ الف لام کا معنی ہے۔ اس کو استغراقی کہتے ہیں، اس کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ جب یہ کسی لفظ کے ساتھ الف لام ہم لگاتے ہیں، شروع میں اس کے الف لام لگا ہو تو سمجھ لیں کہ خاص بات، کو خاص ذکر، کو خاص لفظ بیان ہو رہا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہیں، وہ ساری کی ساری ایک ہی ہستی کے لیے خاص ہیں۔ وہ ہستی کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہستی۔ اور ہم کسی بھی انسان کی تعریف کرتے ہیں، جب یہ شخص بہت بڑا عالم ہے،
یہ بہت خوبصورت ہے، تو حقیقت میں ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، ہم کس کی تعریف کرتے ہیں؟ جس نے علم دیا، جس نے حسن دیا۔ تو اصل تعریف، خاص تعریف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ الف لام کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں اور کسی کی تعریف نہیں، جتنی بھی تعریفیں دنیا کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری رب العالمین کی ہے، اللہ کی ہے۔ حمد، حمد کے اندر شکر کا بھی لفظ ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا۔ چار لفظ بولے جاتے ہیں تعریف کے ضمن میں، آپ سنتے ہیں، ایک ہم حمد کہتے ہیں، ایک ثنا کہتے ہیں، ایک شکر کہتے ہیں، ایک لفظ ہم مدح استعمال کرتے ہیں۔ مدح کا معنی بھی تعریف ہے، حمد کا معنی بھی تعریف ہے، لیکن حمد صرف زندہ کی تعریف ہے اور مدح زندہ کی بھی ہوتی ہے، مردہ کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ حمد استعمال کیا، مطلب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تمام قسم کی تعریفات جو ہیں وہ زندہ اللہ کے لیے ہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے لَكَ الْحَمْدُ كُلُّ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّ۔ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے اور ساری بادشاہت بھی تیرے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے الفاظ استعمال کیے لَكَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں فی الأولی، اس جہان میں بھی، والآخرہ اور اگلے جہان میں بھی۔ اللہ رب العزت اس وقت سے محمود ہے، قابل تعریف ہے جب کائنات بنی بھی نہیں تھی، اور جب کائنات نہیں ہوگی اس وقت بھی تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت۔ منذ الابتداء الى المنذ الانتہا، ابتدا سے لے کر انتہا تک نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی تعریف اس کی تھی، جب کوئی نہیں ہوگا اس وقت بھی تعریف اس کی ہوگی۔ ابھی دنیا بنی نہیں تھی، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے بھی پہلے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے پانی اور اپنے عرش کو بنایا۔ پانی اور عرش کے بعد قلم بنایا گیا اور اس سے تمام بنی نوع انسان کی اللہ نے تقدیریں لکھوائی، باقی سب کچھ اس کے بعد بنا۔ جب کچھ نہیں تھا، پانی اور تخت بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ کی تعریف تھی۔ ہم کیا ہیں؟ ہم حامد ہیں، اللہ کیا ہے؟ محمود ہے۔ ہم تعریف کرنے والے ہیں، اور جس کی تعریف ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ حمد وہ کلمہ ہے کہ جو شکر کے معنی میں بھی اور حمد تعریف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ثنا کا مطلب ہے، آپ عام لفظ سنتے ہیں، بار بار تعریف ہونا۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس کی دنیا میں بار بار تعریف ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے حدیث سے ذکر کیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ الرحمن الرحیم کے جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے پھر میری تعریف کی ہے۔ جتنی حمد بیان کرو گے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قربت ملے تو اس کے لیے بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریفیں بیان کرو، جتنی کر سکتے ہو۔ اللہ خود بھی اپنی تعریفیں بیان کرتا ہے، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ لَكَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے؟ جب آپ نماز تہجد پڑھتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، یا اللہ تعریفیں تیرے لیے، تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ
انت قیم السماوات والارض، اللہ تعریفیں تیرے لیے، تو زمین اور آسمانوں کو قائم رکھنے والا ہے، تو قائم نہ رکھے تو یہ قائم رہ سکتے؟ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُنَّ، پیچھے بھی بینہما کے لفظ ہے کہ تو زمین اور آسمانوں کو بنانے والا رب ہے، ان کا پالنے والا ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ تو نے بنایا، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، یا اللہ تعریفیں تیری اس لیے کہ تو ہی حق ہے۔ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، تیرے وعدے سچے ہیں۔ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، تیری ملاقات سچ ہے۔ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، تیری بات سچ ہے۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، جنت حق ہے۔ وَالنَّارُ حَقٌّ، جہنم حق ہے۔ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، نبی سارے کے سارے حق ہیں۔ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد بھی حق ہے۔ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے ہیں، اور حمد جو ہے اس کے بارے میں امام ابن عثیمین کہتے ہیں کہ حمد کیسی کرنی چاہیے؟ وصف المحمود بالکمال محبتا و تعظیما، اللہ کی جب تعریف کرو تو کمال کی تعریف، ذہن کے اندر عقیدہ یہ ہو، سوچ ہو کہ اس سے اوپر کوئی تعریف نہیں ہے، کمال، وہ کمال کا خالق ہے، وہ کمال کا رازق ہے، وہ کمال کا مدبر ہے، وہ کمال کا قادر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ ایسی قدرت والا ہے، موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے ہیں، قوم کہتی ہے پیچھے فوج آ گئی ہے، آگے دریا ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پھنس گئے، موسیٰ ہم آج پھنس گئے، آج تو پکڑے گئے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پہ کتنا یقین ہے، فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا سوٹا، اپنی لاٹھی اس پانی کے دریا کے اوپر مار، لاٹھی ہے لاٹھی، کوئی اس میں ایٹم بم نہیں ہے، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، لاٹھی ماری، اللہ نے رستہ بنا دیا، وہ گزر گئے، کسی کا پاؤں تک بھی گیلا ہوا۔ یہ قدرت ہے، یہ کمال قدرت ہے اللہ رب العزت۔ بڑے ایسے نظارے ہیں، اگر آپ غور کریں گے اللہ کی قدرت کے، تو وہ گزر گئے، جب وہ گزرنے لگے تو سارے کے سارے بھگو دیے، ڈبو دیے، یہ اس کی قدرت ہے۔ فرمایا پیاس لگی ہے، موسیٰ اس کو پتھر پہ مار، لاٹھی ہے لکڑی کی، اتوقع بہا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، وَحُوشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، جھاڑ کے اپنے جانوروں کو ڈالتا ہوں، یہ کام لاٹھی کر رہی ہے۔ اور محدثین نے اس لاٹھی کو جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے اس کو رحمہ کہا ہے کہ یہ رحمت والی لاٹھی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو زحمت کہا ہے کہ وہ زحمت والی لاٹھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس پتھر سے کتنے چشمے نکلے؟ 12 چشمے، 12 قبیلے ہیں، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے ہیں۔ یہ ہے کمال قدرت۔ اس قدرت کو ذہن میں رکھ کے اللہ کی تعریف کیا کرو کہ اللہ بڑا قادر ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تعریف غلط ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے بڑا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی نیچے بھی بڑا ہے؟ بڑا ہے ہی کوئی نہیں، بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، نہیں میرے بھائی،
کیا کہنا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. میری آپ کی کیا قدرت، کیا مجال، کیا قوت کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کام کو شروع کر سکیں. اگر وہ نہ چاہے تو اس کے نام سے شروع کیا کرو. اور اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام خدا نہیں ہے. اللہ ایسا لفظ ہے جو واحد ہے، واحد ہی رہتا ہے، اس کی جمع نہیں ہے، اس کی مؤنث نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ ایسا نام بنایا کہ اس کا ایک ایک حصہ جدا کر دو پھر بھی لفظ اللہ ہی بنتا ہے. حمد، اللہ کی تعریف کمال کے ساتھ، قدرت کے ساتھ. میں عرض کر دوں سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کیوں زحمت کہا گیا؟ سلیمان علیہ السلام اس لاٹھی کے ساتھ جنوں کو ہانکتے تھے. کام پہ لا رہے، باہر نکالا، اس لاٹھی سے ان کو ہانک کے کام پہ لگا دیا. مسجد بنا رہے اور پھر جب وہ کام سے فارغ ہوتے تھے اسی لاٹھی سے ہانک کے ان کو بند کر دیتے. اس لیے اس لاٹھی کو کیا کہا گیا؟ زحمت. لاٹھی یہ بھی ہے، لاٹھی وہ بھی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اسی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے. جنوں کو خبر نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں جن غیب کا علم جانتے ہیں، انسان غیب کا علم جانتے. میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے انسان کیا جن بھی نہیں جانتے. کتنی بڑی دلیل قرآن دے رہا ہے اس بات کی کہ غیب کمال کس کا ہے؟ کمال کا غیب دان کون ہے؟ وہ ہے جو کالی چیونٹی کو کالے پہاڑ کے نیچے اندھیری رات میں دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے. یہ وہ سمیع اور بصیر ہے. لاٹھی کے سہارے کھڑے، وہیں پہ لاٹھی کو، اس لاٹھی کو منسا کہا گیا، اس کو عصا کہا گیا، اس کو منسا. تو یہ اس کو کیا کھایا؟ مٹی نے کھایا. جب یہ کھائی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام گرے اور جنوں کو پتا چلا کہ ہم جس مصیبت میں پڑے تھے اگر پہلے پتا چل جاتا تو ہم کب کے کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی تعریف کمال کے ساتھ، قدرت کے ساتھ. وقت ختم ہو رہا ہے. حمد، اللہ کی تعریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے کسی نے پڑھا، صحابی نے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ تیرے لیے تعریفیں حمدن کثیرا، بہت زیادہ تعریفیں، طیباً پاک تعریفیں، مبارکاً برکت والی تعریفیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے پوچھا من القائل، یہ کس نے پڑھا تھا؟ صحابی ڈر گیا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے اللہ کی تعریف کا کہ آسمان سے 30 فرشتے اترے اور ہر فرشتے کی کوشش یہ تھی کہ یہ کلمہ میں اٹھا کے اللہ کے دربار میں پیش کروں، میں اس کو اٹھاؤں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم کبھی اس روح کے ساتھ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس کو پڑھا کریں کہ اس کو تو فرشتے اٹھانے آ رہے ہیں تو آپ کو کتنی لذت آئے گی، آپ کو نماز میں کتنا لطف آئے گا. ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میں نے دوسرے مضامین سے ہٹ کے اس کو کیوں چھیڑا ہے؟ نماز میں لذت کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آتی؟ کیسے ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھیں اور ہم کو لذت نہ آئے، ہماری روح کو سکون نہ ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے یہ لفظ پڑھے ربنا ولک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ کی حمد کے بڑے کلمے ہیں، بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تیرے لیے تعریفیں کما ینبغی لجلال وجہک، تیرے چہرے کے جلال کے مطابق جتنی تعریف کا تو حقدار، وعظیم سلطانک، تیری بادشاہی سب سے عظیم ہے. یہ کلمے پڑھے
تو فرشتوں میں ہلچل مچی. فرشتے اب سوچ رہے ہیں اس کا اجر کیا لکھیں. حدیث کے الفاظ ہیں فرشتے ویسے ہی یہ کلمے لے کر اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ کو جا کے کہا اللہ ہم نے یہ کلمے سنے ہیں, اس کا اجر ہمیں تو نہیں معلوم, آپ بتائیں ہم اس کا اجر کیا لکھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا تم ان کلمات کو ایسے ہی لکھ دو, تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے, اس کا اجر میں لکھوں گا, کلمے تم لکھ دو, کلمے تم لکھ دو. اور یہ حمد, یہ وہی حمد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوائی الحمد آدم و ما بعد لوائی تحت لوائی. قیامت کے دن جھنڈا, حمد کا جھنڈا, اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ حمد کا جھنڈا. وہ میرے ہاتھ میں ہوگا, آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بعد میں آئے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخرا, اس پہ میں محمد فخر نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن دارمی کے اندر روایت ہے تورات زبور کے حوالے سے کہ تورات اور زبور کے اندر جو امت محمد کی تعریف لکھی ہے نا کہ امت محمد کیسی ہوگی, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے امتہ یتحامدون الحامدون. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہوگی نا جس کو امت محمد کہتے ہیں, وہ اللہ کی تعریفیں کرنے والی ہوگی. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہوں گے. یتحمد بہ, اللہ کی تعریفیں کریں گے, بے شمار تعریفیں اللہ کی کریں گے. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. فی السراء والضراء, خوشی ہوگی پھر بھی تعریف کریں گے, غمی ہوگی, نقصان ہوگا, پریشانی ہوگی, پھر بھی اللہ کی تعریف کریں گے. اس زمن کے اندر خوشی میں, مشکل میں, پریشانی میں کیسے؟ حدیث کے لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کے بیٹے کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے, اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں, اللہ کو پتہ ہے مگر پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کر کے آئے؟ قبضتا والدہ عبدی, تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی. اور آگے لفظ ہے قبضتا ثمرہ عبدی, تو نے میرے بندے کے پھل کی روح قبض کر لی. یعنی پھل, جو اولاد ہوتی ہے وہ پھل ہوتی ہے. اولاد جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں, اولاد جسم کی جان ہوتی ہے باپ کی. تو تم اس کی جان قبض کر آئے, تم اس کے بیٹے کی روح قبض کر آئے, بتاؤ ماذا یقال الاب, میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ ہم کیا کہتے ہیں ذرا سوچئے. ہم تو وین کرتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, ہم سینے پھاڑتے ہیں, ہم کہتے ہیں ابھی تو یہ چھوٹا تھا, ابھی تو یہ جوان تھا, ابھی تو اس کے بچے چھوٹے تھے. تمہیں پتا ہے یا جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو پتا ہے؟ اگر عقیدہ یہ ہے کہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ جو کرتا ہے میرے حق میں کرتا ہے, تو پھر ایسے کلمات زبان سے ادا ہونے نہیں چاہیے. تو بندے نے کیا کہا؟ بندہ یا اللہ, بندہ تیری تعریف کر رہا تھا, بندہ اس حالت میں بھی تیری تعریف کر رہا تھا. اللہ رب العزت اس فرشتوں کو کہتے ہیں ابن لہو بیتن فی الجنہ وسموہ لہو بیت الحمد. جس نے تکلیف کے اندر, پریشانی کے اندر میری اللہ کی تعریف کی, اس کا جنت میں گھر بنا دو. جو تکلیف میں میری حمد کرے اس کو میں جنت میں گھر دوں گا, اس گھر کا نام ہی بیت الحمد ہوگا, اس گھر کا نام بیت الحمد ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو, حمد اللہ کی تعریف, شکر کے کلمات, شکر ہم کرتے ہیں. کوئی نعمت ملے پھر شکر کرتے ہیں, کوئی چیز ملے پھر شکر کرتے ہیں. لیکن حمد کچھ ملے پھر بھی, کچھ نہ ملے پھر بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے. اللہ دے پھر بھی تعریف, اللہ نہ دے پھر بھی تعریف. یہ عقیدہ ہے.
یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ مسلمانوں کا منہج ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دیتا ہے تو شکر، نہ دے تو حمد، اس کی تعریف ہر حال کے اندر۔ باقی اگلے الفاظ انشاءاللہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ بھائیوں، آپ کو لطف آئے گا، آپ دنیا کی کتابوں کو بھول جائیں گے۔ اس میں اتنی لذت رکھی ہے اس کتاب میں، ایک ایک حرف۔ میں نے آپ کے سامنے صرف الحمد پڑھا ہے بھائیو، ابھی اس پر اور گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ قرآن کتنی لذت والا ہے۔ اس کو روح کا سکون ایسے نہیں کہا گیا۔ اللہ ہمیں اس کو اپنی روح کا سکون بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کریم جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں اللہ سب کے لیے قرآن کو ان کی روح کی غذا بنا، اللہ روح کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہمیں قرآن کا قاری بنا، اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کریم یہ جتنے بیٹھے ہیں جتنی بھی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں اللہ سب کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اللہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ سوڈان کے بھائیوں کی مدد فرما، کشمیر کے بھائیوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں کفر مسلمانوں کے در پہ ہے اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنے غصے سے محفوظ فرما، اللہ جنت الفردوس کا حقدار بنا، اللہ جہنم سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، قیامت کے حساب سے محفوظ فرما، بے حساب جنت داخل فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما۔ اللہ نماز میں قرآن میں اللہ قرآن کی تلاوت میں اللہ مدینے کے اندر موت عطا فرما، آخری دم زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اللہ کریم جب دنیا سے جائیں اس وقت جائیں جب تو راضی ہو، اللہ اس وقت سے پہلے موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو۔ اللہ ہمیں تیری ولیت کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں اپنا ساتھ نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا آپ عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے حبیب کی زیارتیں نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے حبیب کی زیارتیں نصیب فرما، اپنے حبیب کے شہر کی جلد زیارتیں نصیب فرما، بیت اللہ کے طواف نصیب فرما۔ اللہ کریم قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنے محبوب ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ جتنے بیمار روحانی ہیں یا جسمانی اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جو بزرگ زندہ ہیں روحانی جسمانی قوت کے ساتھ زندگی عطا فرما، جو دنیا سے ہمارے بڑے چھوٹے مسلمان مومن رخصت ہوئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فسبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔